الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. عزیزان مظلوم کربلا، اس وقت کربلا میں ایک ایک کر کے جان نثار حسین کے جانے دے رہے ہیں۔ قریب ہے کہ زہرا کا لال اس مارکے میں اپنی جان کو راہ خدا میں نثار کرے۔ آج عاشور کا دن یقیناً قیامت سے کم نہیں۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ عاشور کے دن آسمان سے دو چیزیں آئیں، ایک حضرت جبرائیل تھے اور ایک پیغمبر تھے۔ پیغمبر کے بال کھلے ہوئے تھے، بالوں میں خاک تھی۔ اگر میں شاید سارا مضمون نہ پڑھ سکوں، جب حسین نے استغاثہ بلند کیا نا، حل من ناصر ینصرنا، پہلے استغاثے میں حسین نے علی اصغر کی قربانی دی، اور دوسرے استغاثے کو بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو ہماری مدد کو آئے؟ بس اب حسین اکیلے ہیں۔ بس ایک تو میں ودا پڑھوں گا۔ حسین جب اکیلے رہ گئے تو گئے خیموں میں الوداع کہنے کے لیے، السلام علیکم منی یا زینب یا ام کلثوم یا رباب یا سکینت، بیویوں آ جاؤ میں جانے والا ہوں۔ بس دو منظر بڑے دردناک ہیں۔ جب حسین جانے لگے تو تاریخ کہتی ہے پردہ بار بار کبھی اٹھتا تھا، کبھی گرتا تھا، گویا حسین کے دامن کو خام کے بچے کہتے تھے، بیویاں کہتی تھی کہ مولا کہاں جا رہے ہیں۔ اتنے میں جناب زینب کبریٰ نے کہا، مہلا مہلا یا ابن الزہرا، اے فرزند زہرا ذرا ٹھہر جاؤ، ذرا مجھے اپنی ماں کی ایک وصیت پوری کر لینے دو۔ حسین بیٹھ گئے زینب کے سامنے، ذرا میری طرف دیکھو گے؟ زینب نے بھیا کے بندے پیرہن کھولنے شروع کیے۔ کہا بہن خیر ہے؟ کہا ماں کی ایک وصیت تھی کہ جب حسین آخری ودا کے لیے آئے تو میری طرف سے حسین کے گلے کے بوسے لے۔ بھیا ماں کی طرف سے گلے کے بوسے لے رہی ہوں۔ نہ جانے حسین نے کیسے برداشت کیا۔ جب یہ بات ہو چکی تو کہا بہن ایک وصیت مجھے بھی پوری کر لینے دو۔ بہن کے بازوؤں سے پردہ اٹھایا، حسین نے بہن کے بازوؤں کے بوسے لینے شروع کیے۔ الوداع الوداع۔ حسین رخصت ہوئے، اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے، گھوڑے کو ایڑ دیتے ہیں کہ چل میرا سوار، بس آخری سفر ہے، اس کے بعد تجھے زحمت نہ دوں گا۔ حسین نے 2-3 بار زلجنہ کو چلنے کا کہا، لیکن ایک منظر دیکھا کہ زلجنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سر جھکایا، حسین نے نیچے دیکھا تو سینے پہ سونے والی
سکینہ نے زلزلہ کے تھاما ہوا تھا زلزلہ، میرے بابا کو نہ لے جا۔ حسین نیچے اترے، بیٹی کو سینے سے لگایا، بیٹی نے رونا شروع کیا۔ اللہ حسین نے کہا سکینہ سکینہ، میرا لال اپنی آنکھوں سے میرے جگر کو آگ نہ لگاؤ، سکینہ میرے بعد رو لینا۔ آپ مان کے عرض کروں گا مولا آپ کے بعد کسی نے رونے نہیں دیا، جب رونے چاہتی تھی تو شمر کے تماچے تھے، جب رونا چاہتی تھی تو تاجی رونے لگتے تھے۔ آئے اس مظلومہ کی قسم۔ بیٹی نے ایک سوال کیا، چھوٹی بچی نے سوال کیا، بابا ایک بات پوچھوں، بابا کیا مرنے جا رہے ہو؟ کہا بیٹا کیسے نہیں، میرے سارے تو مر چکے، میرا علی اکبر ہو چکا، میرا عباس باٹو کٹا چکا، جس کا کوئی نہ ہو اس کے پاس سوائے موت کے کوئی چارہ نہیں۔ اس بچی نے سکینہ نے ایک ایسی خواہش کی، جانتی تو تھی نا میرے بابا امام ہیں یہ کر سکتے ہیں، خواہش کیا کی، یا باتا ردنا الہ رمجتنا، بابا ہمیں مدینہ لوٹا دیجئے۔ کہے کاش میں یہ کر سکتا، لیکن سکینہ تجھے تو میرے لال ابھی امتحان دینے ہیں نا، ابھی تجھے امتحان دینے ہیں۔ اللہ اکبر، سارا مضمون میں نہیں پڑھ سکتا۔ گئے میدان کربلا میں، دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، آواز دی اپنے شیروں کو، یا ابطال الصفا، او میرے شیروں میں تمہیں بلاتا ہوں جواب نہیں دیتے ہو، میں تمہیں پکارتا ہوں سنتے کیوں نہیں ہو؟ لاشیں تڑپے ہوں گے، مولا ایک بار پھر زندگی لے دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رجس پڑھتے ہوئے علی کا بیٹا ابو طالب کا پوتا میدان کی طرف بڑھا، میمنہ کو میسرہ پر، میسرہ کو میمنہ پر۔ ابھی دن میں مسلم کہتے ہیں خدا کی قسم ایسا شیر گری میں نے نہیں دیکھا جس کے سارے مر گئے ہو اور اس کی تلوار کے سامنے کوئی نہ رک رہا ہو۔ جب ایک بڑی کثیر تعداد میں کشتے کے پشتے لگ گئے تو اتنے میں عمر سعد نے آواز دی، او فوج دیکھ نہیں رہے عالم عرب کے شیر کا بیٹا ہے، اس کو مل کر مارو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 4000 تیر اندازوں نے حسین کے بدن کا رخ کیا۔ سنو گے ادھر 3 تیر ہیں تو بعض مقاتل کو بتانے حسین نے نکالے، ایک اپنے گلے کے تحت الحلق کے نیچے، ایک گلے کے نیچے، ایک سینے میں دل کے اوپر تھا۔ سینے والا تیر حسین نکال رہے تھے، بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ، یا علی ادرکنی۔ اب جب حسین تیر نکال چکے، عاطف کی آواز آئی، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنا وعدہ پورا کرو۔ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، بس ایک جملہ کہا، ان کان دین محمد لم یستطع الا بقتلی، اگر دین محمد نہیں بچتا مگر یہ کہ تلواریں میرے سینے کو چھلنی کر دیں۔ آؤ تلواروں، حسین کا بدن۔ اللہ اکبر، میں نے کہہ دیا۔ اب منظر یہ ہے،
حسین زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے کبھی دائیں جھکتے ہیں کبھی بائیں جھکتے ہیں. یہ وفادار جانور حسین کے ساتھ ہی کبھی دائیں جھکتا ہے کبھی بائیں جھکتا ہے. تب حسین کو جھکتے ہوئے دیکھا نا. اب میں کیا کہوں, بس مقاتل کے جملے سنو گے کیا تھے. اب ساری فوج آگے بڑھی, کوئی نیزہ مارتا تھا, کوئی تلوار مارتا تھا, جس کو کچھ نہیں ملا وہ چھڑی مارتا تھا. بعض لوگوں نے زمین کربلا سے پتھر اتارے حسین کی طرف پھینک رہے تھے. میرا مولا عزیز سے زمین میں. اب میں وہ منظر کیسے بیان کروں. حسین زمین کے اوپر تھے, بیان کروں کیا منظر تھا. اور ٹلہ زینبیہ میں کھڑے ہو کے زینب کیسے یہ منظر دیکھ رہی تھی, کیسے زندہ رہی. دیکھا شمر حسین کے سینے میں تھا, زر میں سر کے پیچھے سے لگ رہی تھی. اللہ اکبر, زر میں لگ رہی تھی. انبیاء میدان چھوڑ رہے تھے, آخری ضرب لگ رہی تھی. فاطمہ آئی میدان زینب نے آواز دی, عمر سعد دیکھ نہیں رہے کہ کیا ہو رہا ہے. بس اذان ڈالو, بس آخری منظر. علی کے بھی سر پہ ضربت لگی تھی, لیکن کربلا میں مولا منظر یہ تھا, آپ نے سجدے سے سر خود اٹھایا تھا, آپ نے سجدے سے سر خود اٹھایا تھا. کربلا میں سر حسین نے نہیں اٹھایا, نیزے پہ یہ سر بلند ہوا. ذوالجلال نے یہ منظر دیکھا, اپنے ماتھے کو اپنے آقا کے خون سے رنگین کیا, خیموں کی طرف دوڑتا ہوا. امام زمانہ زیارت ناہیہ میں کہتے ہیں یہ زلزلہ دوڑ رہا تھا خیموں کی طرف, کہہ رہا تھا السوء یا امت السوء الظلیمہ الظلیمہ, آئے ظلم ہو گیا, امت نے فرزند پیغمبر کو قتل کر دیا. اللہ بس آخری منظر سنیے گا. جب زلزلہ پہنچا ہے خیموں کے پاس, اب جانور تھا کچھ کہہ نہیں سکا, بس رو رہا تھا. اتنے میں خیمے کا پردہ ہٹا, چھوٹی بچی باہر آئی. جیسے ہی زلزلہ کو دیکھا ایک سوال کیا, زلزلہ بس اتنا بتا دو یا جواب دو, ہنسو کے آبی اب کو تیرا تشانہ. زلزلہ بتا میرے بابا کو پیاسا ذبح کر دیا یا پانی کچھ دے دیا. سیعلم الذین ظلموا ایام انقلبوا. ماتم حسین لبیک یا حسین.